अजान अभी है ये 1 मिनट है, 1 मिनट है, इंतज़ार कर लें फिर 1 मिनट। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے نیک عمل کا ذکر کیا ہے اور پھر ان پر اپنے فضل اور انعام کا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہاں مخاطب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو اجر دیتا ہے. بعض لوگ اللہ کی خاطر نہیں بھی نیکی کرتے لیکن نیکی ہوتی ہے، دکھاوا بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو اجر دیتا ہے ان کو. تو سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مومنین کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں. جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے علاوہ کبھی خرچ نہیں کرتے. بس یہ مومن کی شان ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ہر فعل خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے. یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بھی یہی نشانی بتائی کہ کیونکہ اللہ کی رضا کا حصول اس خرچ کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، اس لیے لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو خرچ کرتے ہیں اس کا پھر تکلیف دیتے ہوئے احسان جتاتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے. جبکہ غیر مومن کی یہ نشانی ہے
کہ ينفقون اموالهم رئاء الناس، یعنی اپنے اموال لوگوں کے سامنے دکھاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو دکھاوے کی خاطر خرچ کرتے ہیں وہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ یوم آخر پر، اور جو نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور نہ یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ شیطان کے ساتھی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ایک مومن جو شیطان سے دور بھاگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے اور جوڑنا چاہتا ہے، وہ کبھی دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتا، اور جب کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہوتا، خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ خرچ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ اپنا ہر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم کریں گے۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا ہے کہ نہیں۔ کبھی یہ احسان نہیں جتاتے کہ ہم نے فلاں وقت اتنا چندہ دیا اور فلاں وقت اتنا چندہ دیا۔ آج ہم جائزہ لیں، نظریں دوڑائیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں ہی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ایک کے بعد دوسری قربانی دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جماعت پر احسان کیا ہے۔ اگر کوئی اکا دکا ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ بیمار پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا ہوا ڈار سے الگ ہو جاتا ہے اور کہیں جنگل میں گم ہو جاتا ہے اور پھر درندوں اور بھیڑیوں کا شکار ہو جاتا ہے، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ یہی ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ جب بھی کوئی عافیت کے حصار سے باہر نکلے تو یہی انجام ہوتا ہے۔ بہرحال ضمن یہ ذکر کر رہا تھا میں، جو میں بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل کر کے ان لوگوں میں شامل فرما دیا جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور جو بھی قربانی کریں، جو بھی مال لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دیتا ہے اس کا۔ ایک جگہ فرمایا کہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، بس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کی طرف سے تو جو بھی اجر ہے اتنا بڑا ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن فرمایا کہ صرف اجر ہی نہیں، ایسے مومنوں کے لیے اجر کبیر ہے۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے اجروں سے نوازے، اور کتنے خوش قسمت ہیں احمدی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آئے اور آپ نے یہ روح ہمارے اندر پیدا کی۔
صحیح اسلامی تعلیم کے حسن و خوبی سے ہمیں آگاہ کیا، اسلامی تعلیم کی حسن و خوبی سے ہمیں آگاہ کیا، روشناس کروایا، اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کے راستے ہمیں دکھائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حسن کو کھول کھول کر ہم پر ظاہر فرمایا، جس سے احمدی کے دل میں مرضات اللہ کی تلاش کی چنگاری بھڑکی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مال کے ساتھ محبت نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم پیار کرتے ہو۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ آج کل کے حالات کا مقابلہ کیا جائے تو اس زمانے کی حالت پر افسوس آتا ہے، کیونکہ جان سے پیاری کوئی شے نہیں، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان ہی دینی پڑتی تھی۔ تمہاری طرح وہ بھی بیوی اور بچے رکھتے تھے، جان سب کو پیاری لگتی ہے، مگر وہ ہمیشہ اس بات پر حریص رہتے تھے کہ موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے، اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے، اپنے نفس کو چھوڑ دو گے، تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے، اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے، اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں، اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں ہم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا امام عطا فرمایا جس نے ہمیں خدا سے ملنے کے راستے روشن کر کے دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حقیقی روح ہم نے پیدا کی، قرآن کریم کی خوبصورت تعلیم کا فہم و ادراک ہمیں پیدا کیا، جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کو بھی اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت ہم پر واضح فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کا کام بخوبی ہو سکے اور ہر فرد جماعت اس کو بخوبی انجام دے سکے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء بھی اس طرح جماعت کو توجہ دلاتے رہے اور دلاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عبادات کے ساتھ ہر قسم کی قربانیوں کا بھی ذکر ہے، اور مالی قربانیاں بھی ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا عرصہ خلافت تقریباً 52 سال پر پھیلا ہوا تھا، آپ نے جماعتی نظام کو مربوط اور مضبوط فرمایا۔
تنظیم کی، اس کی تربیتی، تبلیغی، روحانی، مالی پروگرام جماعت کو دیے تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کے حصول کے لیے ہم تیزی سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ انہی تبلیغی اور تربیتی پروگراموں کے لیے ایک اسکیم وقف جدید کی بھی تھی جو آپ نے جماعت کے سامنے رکھی، اور اس کے لیے مالی قربانی کی بھی اور واقفین زندگی معلمین کی بھی تاریخ فرمائی تاکہ بر صغیر پاک و ہند کے دیہاتوں میں، زیادہ تر پاکستان میں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام تیزی سے پھیلایا جا سکے۔ ستائیس دسمبر 1957 کو آپ نے اس کا اعلان فرمایا تھا۔ گویا آج اس تحریک کے بھی 50 سال پورے ہو گئے ہیں اور 51واں سال شروع ہو گیا ہے۔ یہ تحریک شروع میں، جیسا کہ میں نے کہا، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لیے ہی تھی، اور زیادہ تر انہی ملکوں کے احمدی اس میں حصہ لیتے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیح طور پر صرف پاکستانی احمدی اس میں حصہ لیتے تھے، جس میں ایک مالی پہلو بھی تھا، مالی قربانی بھی تھی، اور وقف عید کے لیے بہت بڑی رقم جو تھی اس کام کے لیے پاکستانی احمدی مہیا کرتے تھے۔ اس طرح واقفین زندگی معلمین تھے، وہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو بہرحال 1985 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے احمدیوں کو اس طرح توجہ دلائی کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے احمدیوں نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے دنیا میں پھیلانے میں مالی، جانی اور وقت کی قربانی دی ہے، قربانیاں دیتے رہے ہیں وہ لوگ۔ اب باہر کی جماعتیں، خاص طور پر یورپ اور امریکہ کی جماعتیں ہیں، ان کو اس احسان کو یاد کرتے ہوئے تبلیغی اور تربیتی پروگراموں میں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ہندوستان کی جماعتوں کی، کیونکہ وہاں تعداد تھوڑی ہے اور اکثریت غریبوں کی ہے۔ وہ بعد میں ہندوستان میں نئی بیعتوں کی وجہ سے تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن وہاں بھی اکثریت غریب لوگوں کی ہے، پھر بھی جن کا چندہ وہاں کے جو اخراجات ہیں اس کے مقابلے پر بہت کم ہے۔ تو بہرحال وقف عید کے چندہ کی تحریک کو 1985 سے تمام دنیا پر لاگو کر دیا گیا۔ یورپ اور امریکن ممالک کا چندہ وقف عید زیادہ تر ہندوستان اور افریقن ممالک کے تبلیغی اور تربیتی پروگرام جو ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تحریک تمام دنیا میں جاری ہے، تو سب دنیا کے احمدی اس میں حصہ لیتے ہیں، اور احمدی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اپنی توفیق کے مطابق، جیسا کہ میں نے کہا، اس کی جو مالی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1957 میں اس وقت جب یہ وقف عید کی اسکیم کا آغاز ہوا
تو اس کا پہلا سال جو تھا وہ 58 تھا، اور سال کا آغاز سال میں ہوا، اس لیے ہر سال مالی پہلوؤں کا جائزہ جو لیا جاتا ہے اس تحریک کا، وقف عید کا، اور مالی قربانیاں جو افراد جماعت کرتے ہیں ان کو 1 سال کے بعد جنوری کے شروع میں جماعت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور نئے سال کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں بھی آج وقف عید کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو اس سال کا 2008 کا، اور اس کے ساتھ نئے سال کا اعلان بھی کرتا ہوں، اور اس بارے میں مزید چند باتیں بھی کروں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اسکیم زیادہ تر پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں شروع تھی، اور خلیفہ وقت کے مخاطب وہیں کے احمدی عموماً ہوتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پاکستانی احمدی بچوں کو کہا تھا کہ تم وقف عید کا بوجھ اٹھاؤ، اور اپنے بڑوں کو بتا دو کہ احمدی بچے بھی جب ایک فیصلہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے انقلاب لانے میں مددگار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ احمدی بچوں اور بچیوں نے اس اعلان کے بعد جو حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے، حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے فرمایا تھا، جو کام جو بچوں کے سپرد کیا تھا، ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیاں دینے کی کوشش کی، اور وقف عید کا چندہ اطفال و ناصرات کے چندے کے نام سے احمدی بچوں اور بچیوں کی ایک پہچان بن گیا۔ بچوں کی آمدنی تو کوئی نہیں ہوتی، وہ تو اپنے جیب خرچ میں سے یا کوئی بڑا پیسے دیتے تو اس میں سے چندہ دیتے ہیں، یا بعض والدین بھی دیتے ہیں ان کی طرف سے، لیکن یہ بچوں کا جوش اور جذبہ ہے کہ پاکستان میں وقف عید کے چندوں میں جو بچوں کی شمولیت ہے وہ بڑوں کی شمولیت کا تقریباً نصف ہے، وہ کہ میرے خیال میں یہاں بھی اضافے کی بڑی گنجائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تسلی بھی ہے کہ ایسے بچے جن کو اس طرح مالی قربانی کی عادت بچپن میں پڑ جائے، وہ آئندہ نسلوں کی قربانیوں کی ضمانت بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ روح ہمارے بچوں میں بڑھتی چلی جائے، اور اب جب کہ یہ وقف عید کی تحریک تمام دنیا میں رائج ہے تو بچے بھی اور ماں باپ بھی اس طرف خاص توجہ کریں، اور سیکریٹریان وقف عید، جماعتی نظام اور ناصرات اور اطفال کی ذیلی تنظیمیں بھی اس طرف توجہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچے وقف عید کے چندے میں شامل کریں، بچوں کو اس کی اہمیت کا احساس دلائیں، قربانی کی روح ان میں پیدا کریں۔ جو بچے اس مادی دور میں اس طرح قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس طرح قربانی کرتے ہوئے پروان چڑھیں گے، وہ نہ صرف جماعت کا بہترین وجود بنیں گے بلکہ اپنے روشن مستقبل کی بھی ضمانت بن جائیں گے۔ لاو و لعب سے بچتے ہوئے، فضولیات سے بچتے ہوئے، لغویات سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں گے۔ بس ہمیشہ اس بات کو بڑے بھی یاد رکھیں، اور بچے بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، کہ انقلاب قربانیوں سے ہی آتے ہیں، اور اس زمانے میں جب ہر طرف مادیت کا دور دورہ ہے،
مالی قربانی نفس کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بچوں کی خواہشات بھی ہیں اور بڑوں کی خواہشات بھی ہیں، لیکن اپنی خواہشات کو دبا کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مالی قربانی اس زمانے میں ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا تو آسان ہے، لیکن دینی ضروریات پورا کرنے کے لیے مالی قربانی دینا یقیناً ایک جہاد ہے۔ پھر دوسری بات میں نومبائین سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور نومبائین کو سنبھالنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ نومبائین کے جماعت سے تعلق میں مضبوطی تبھی پیدا ہوتی ہے جب وہ مالی قربانی میں شامل ہوتے ہیں، جب وہ اس اصل کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ایک ذریعہ مالی قربانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نومبائین ہیں اس حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، وہ جماعت سے تعلق، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت اور اخلاص، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہونے کی منازل دوڑتے ہوئے طے کر رہے ہیں۔ بعض نومبائین قربانیوں میں اول درجے کے شمار ہونے کے بعد بھی لکھتے ہیں کہ یہ قربانی ہم نے دی ہے، لیکن حسرت ہے کہ کچھ نہیں کر سکے۔ انہیں یہ احساس ہے کہ ہم دیر سے شامل ہوئے تو قربانیاں کرتے ہوئے ان منزلوں پر چھلانگیں مارتے ہوئے پہنچ جائیں جہاں پہلوں کا قرب حاصل ہو جائے۔ بس یہ وہ موتی اور ہیرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے اور عطا فرما رہا ہے، جن کی حسرتیں دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ قربانیوں میں بڑھنے کے لیے ہیں۔ اور جس قوم کی حسرتیں یہ رخ اختیار کر لیں، اس قوم کو کبھی کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، جبکہ خدائی وعدے بھی ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہو کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں۔ بس جو کمزور ہیں، نئے احمدی ہوں یا پرانے، تربیت کی کمزوری کی وجہ سے بھول گئے ہیں یا قربانیوں کی اہمیت سے لا علم ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلسل کوشش اور جد و جہد انہیں وہ مقام دلائے گی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا مقام ہے۔ اس اہم کام کی سر انجام دہی کے لیے جہاں ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس اہمیت کو سمجھے، وہاں انتظامیہ کا بھی فرض ہے کہ احباب جماعت کو اس کی اہمیت بتائیں، نومبائین کو اس کی اہمیت بتائیں، اور جب تک عہدیداران کے معیار قربانی نہیں بڑھیں گے، ان کے اپنے بھی، ان کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ جہاں عہدیداران اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے والے ہیں، وہاں کی رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ یہ حق ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے کارکنان بھی ہیں جماعت میں جو اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے نفس کے حق بھی ادا نہیں کرتے، صبح کام پر جاتے ہیں اپنے اور وہاں سے شام کو سیدھے جماعتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارا اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق رکھا ہے۔ تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بہت محنت کرنے والے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ جو محنت کرنے والے ہیں یہ بھی صحیح طریقے پر محنت نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلاً چندوں کے معاملے میں چندہ دینے والے جو مخلصین ہیں، ہر تحریک کی کمی پورا کرنے کے لیے انہیں ہی بار بار کہا جاتا ہے
جبکہ کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ نئے شامل ہونے والوں کو بھی شامل کریں اور تعداد بڑھائیں، ہر ایک میں قربانی کی روح پیدا کریں۔ تو اگر شعبہ تربیت اور مال یا وقف جدید، تحریک جدید مشترکہ کوشش کریں، کمزوروں کو بھی ساتھ میں لایا جا سکتا ہے۔ شروع میں بعض دقتیں پیش آئیں گی، لیکن دعا اور صبر سے روکیں اور مشکلات بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بعض لوگ لکھتے بھی ہیں اور زبانی بھی موقع ملے تو کہہ دیتے ہیں کہ افراد جماعت بعض پوری طرح تعاون نہیں کرتے، پروگراموں میں حصہ نہیں لیتے، تو میں انہیں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ تمہارا کام یہ ہے کہ مسلسل دعا اور صبر سے کوشش کیے جاؤ۔ جو احمدی ہے اس میں کوئی نہ کوئی نیک فطرت کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے وہ احمدیت پر قائم ہے۔ بس کمزوروں کو ساتھ میں لا کر چلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب جب کہ ہم خلافت کی نئی صدی میں چند ماہ تک داخل ہونے والے ہیں، جماعتی نظام جو مختلف شہروں اور ملکوں میں قائم ہیں اور ذیلی تنظیمیں بھی ایسے پروگرام بنائیں جس سے ہماری قربانیوں کے ہر قسم کے معیار بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی تڑپ ہر ایک میں پیدا ہو جائے۔ ہر احمدی بھی، نئے بھی اور پرانے بھی، اپنے جائزے لیں کہ کیا بہترین تحفہ ہم شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ وقف جدید کی تحریک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آخری تاریخ ہے جس میں تبلیغی، تربیتی اور مالی قربانیوں کا پروگرام دیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ بھی اپنے 50 سال پورے کر کے اس سال 51ویں سال میں داخل ہو رہی ہے۔ اور یہ خلافت کی پہلی صدی کی وہ خاص تاریخ ہے جس کی سال کے آخر پر مختصر رپورٹ پیش کر کے نئے سال کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وقف جدید اور تحریک جدید کا ہی کیا جاتا ہے، اور بھی تحریکات ہیں ان کی اس طرح باقاعدہ سال کے سال اعلان نہیں ہوتا۔ اور یہ تحریک خلافت کی پہلی صدی کی وہ آخری تاریخ ہے جس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں، یعنی خلافت کی صدی کے آخری سال کا اختتام بھی اس الہی تحریک کے اعلان سے ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے بھی وقف جدید کی ایک اہمیت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے 13-14 سال پہلے وقف جدید کا اعلان کرتے ہوئے ہمارے ایک مورشن واقف زندگی جہانگیر صاحب کی خواب کا ذکر کیا تھا کہ جماعت، ہم دیکھا تھا کہ جماعت ایک میز کی شکل میں ہے جس کے 4 پائے ہیں، جس میں سے ایک پایا یا ٹانگ جو میز کی ہے بڑھنی شروع ہوتی ہے، اور یہ وقف جدید کا پایا ہے جس سے توازن خراب ہوتا ہے۔ تو تحریک جدید کا جو ٹانگ ہے، جو پایا ہے میز کا، وہ بھی بڑھنا شروع کرتا ہے تاکہ بیلنس قائم رکھے، لیکن وہ وقف جدید کے پائے کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تو پھر اس پائے کو زبان ملتی ہے اور وہ وقف جدید کے پائے کو کہتا ہے کہ اپنی رفتار کم کرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں۔ اس پر وقف جدید کا پایا یہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، اپنی رفتار کم نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے بڑھنا ہی ہے اسی رفتار سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا تھا، ایک تو مالی قربانی کی رفتار ہے، دوسرے یہ تعبیر کی تھی اور دعا کی تھی کہ یہ تعبیر سچ ہو کہ وقف جدید کے تحت جو تینوں ممالک خاص کام کر رہے ہیں ان میں انقلابی تبدیلی پیدا ہو اور جماعت تیزی سے ترقی کرے۔ تو ان تمام باتوں کی اہمیت کے پیش نظر میں بھی ان جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حالات میں جس تیزی سے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے،
یہ ملک اپنے تبلیغ کے کام اور تربیت کے کام کو بھی خاص طور پر سمجھیں اور کوشش کر کے اس رفتار کو تیز کرنے کی کوشش کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کی تائید اور دعا بھی ساتھ ہو تو کوئی نہیں جو اس رفتار ترقی کو روک سکے۔ اس نے بڑھنا ہی ہے، بس آگے بڑھیں اور جہاں مالی قربانیوں میں مثالیں قائم کر رہے ہیں، دیہاتوں میں تبلیغی اور تربیتی کام کو بھی تیز تر کر دیں۔ تینوں ملکوں میں بھی اور افریقہ میں بھی وقف عید کے تحت خاص منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ جو تعبیر حضرت خلیفہ مسیح رابع نے فرمائی تھی اس کو آج ہم تیزی سے پورا ہوتے دیکھیں۔ اس کے لیے مالی قربانی بھی ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ مالی ضروریات ہی پڑیں گی جب کام میں تیزی پیدا ہوگی۔ بس تمام ممالک اس میں مدد کریں۔ بچوں کی تربیت کے لیے جیسا کہ میں نے کہا تھا، بچوں کو بھی بطور خاص توجہ دلائیں، ان کو بھی احساس ہو کہ یہ جو انقلاب اللہ تعالیٰ کی خاص تائید سے آ رہا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس طرح گزشتہ 10 سال میں جتنے احمدی ہوئے ہیں، جو بیعتیں ہوئی ہیں، انہیں بھی بطور خاص وقف عید میں شامل کریں۔ میں نے نوآبائین کے سے رابطے بحال کرنے کے لیے کہا ہوا ہے، جو بہت سارے رابطے ضائع ہو گئے، اس پر بعض ملکوں میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ ان رابطوں کی بحالی کے لیے بھی مالی قربانی کی ضرورت بھی ہے، اور ان جو رابطے بحال ہوتے ہیں ان کو بھی مالی قربانی کی عادت ڈالیں اور ان کو اس کے لیے وقف عید میں شامل کریں۔ اگر غریب بھی ہیں تو چاہے ٹوکن کے طور پر معمولی چندہ دیں، لیکن مالی قربانی میں شامل ہونا چاہیے۔ مالی قربانی کی عادت پڑے گی تو پھر یہ تقویٰ میں ترقی کا باعث بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ میں بڑھنے والوں کے لیے عبادات کے ساتھ قربانی کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس میں مالی قربانی بھی شامل ہے۔ بس مالی قربانی بھی دلوں کی پاکیزگی اور تقویٰ میں بڑھنے کے لیے ضروری چیز ہے۔ بس دعاؤں اور قربانیوں سے تقویٰ میں بڑھیں اور خلافت کی نئی صدی کا استقبال کریں اور اس میں داخل ہوں۔ ان قربانیوں کی عادت جو پڑے گی، یہ جاگ جو بچوں میں اور نئے آنے والوں میں لگے گی، قربانیوں کا احساس اور تقویٰ میں بڑھنے کا احساس جو تمام احمدیوں میں پیدا ہوگا، یہ جہاں آئندہ انقلاب میں سب کو حصہ دار بناتے ہوئے خوشخبریاں دے گا اور ترقیات دکھائے گا انشاءاللہ، وہاں فوج در فوج آنے والوں کو بھی قربانیوں کی اہمیت دلاتے ہوئے مالی قربانیوں میں بھی شامل ہونے کی ترغیب دلائے گا۔ اور یوں جب خالصتاً للہ ان عبادتوں اور قربانیوں کے اعلیٰ معیار کے حصول کی کوشش ہو رہی ہوگی تو یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قیام کا باعث بنے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو تمام دنیا میں گاڑنے کا باعث بن رہی ہوگی۔ بس اس جذبے سے اپنے بھی جائزے لیں اور بچوں اور نوآبائین کو بھی خاص طور پر وقف جدید میں شامل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان مقاصد کا حصول کر کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ اب میں حسب روایت وقف جدید کے قوائف پیش کروں گا، جن میں دنیا کے مختلف ممالک کا موازنہ اور وصولی پیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجموعی طور پر وقف جدید میں 24,27,000 پاؤنڈ مالی قربانی ہوئی ہے، اور یہ جو وصولی ہے گزشتہ سال سے تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہے۔ تو وقف جدید کے پائے کے اونچا ہونے کی ایک تو یہ ظاہری شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ گزشتہ سال سے وقف جدید کی وصولی 2 لاکھ پاؤنڈ زیادہ ہے، جبکہ اکتوبر میں جو میں نے تحریک عید کا اعلان کیا تھا اس میں جو گزشتہ سال سے تحریک عید میں وصولی تھی وہ 1,10,000 پاؤنڈ زیادہ تھی، یعنی
ایک اضافہ جو ہے اس سال وقفہ عید کا طریقہ عید سے کی نسبت کافی زیادہ ہے، تقریباً دگنا۔ دنیا میں جو پہلی 10 جماعتیں ہیں وقفہ عید کی قربانی میں شامل، ان میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے نمبر 3 پہ، نمبر 4 پہ جرمنی، نمبر 5 پہ کینیڈا، نمبر 6 پہ ہندوستان، اور نمبر 7 پہ انڈونیشیا، نمبر 8 پہ بیلجیم، نمبر 9 پہ آسٹریلیا، اور نمبر 10 پہ فرانس۔ کینیڈا اور جرمنی کا بھی بڑا معمولی فرق ہے، اگر کینیڈا ذرا سا زور لگائے تو میرا خیال ہے چوتھی پوزیشن آ سکتی ہے آرام سے۔ ایک اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی پاکستان کے حالات کے بارے میں، جس میں بتایا گیا کہ 2007 جو ہے پاکستانی تاریخ کا سب سے بدترین سال ہے، اور معاشی لحاظ سے بھی بہت برا سال تھا، مختلف جائزے پیش کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود غربت کو انتہا کو پہنچ گئی، کاروباری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بہت پیچھے تھا پاکستان، لیکن پاکستانی احمدیوں کے معیار قربانی نہیں گرے، پھر بھی اس میں تیزی پہلے سے بہتری پیدا ہوئی ہے۔ اس دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ گزشتہ دنوں دسمبر میں جو حالات ہوئے ہیں وہ کراچی کے حالات بھی بہت زیادہ خراب تھے، تو شاید اس سال پاکستان کی پوزیشن کوئی نہ ہو یا وصولیاں شاید کم ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میں نے ترقی دینی ہے تو پھر مدد بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہر روز ہم نظارے دیکھتے ہیں، اور میں خاص طور پہ نظارے دیکھتا ہوں جماعتی ترقی کے، اپنی سوچ پر شرمندگی بھی ہوئی کہ خدا تعالیٰ پر بھی حسن ظن نہیں رکھا، اللہ رحم کرے۔ بس یہ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیارے لوگ ہیں کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں اپنی قربانیوں کے معیار کو نہیں گرنے دیتے۔ فی کس چندے کے ادائیگی کے لحاظ سے بھی جو جائزہ ہے اس کے مطابق امریکہ نمبر 1 پہ ہے 65 پاؤنڈ فی کس، اور برطانیہ نمبر 2 پہ 34 پاؤنڈ، فرانس نمبر 3 پہ 31 پاؤنڈ، کینیڈا نمبر 4 پہ 21 پاؤنڈ، اور بیلجیم 18 پاؤنڈ۔ افریقہ کی جماعتوں میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی 5 جماعتیں گانا، نائجیریا، بینن، بورکینا فاسو، اور نمبر 5 تنزانیہ ہیں۔ گانا بھی مالی قربانی میں کچھ سست ہو گیا تھا، شکر ہے کہ میرے کہنے پر اب گانا میں بھی ہل جل پیدا ہوئی ہے۔ افریقنوں میں عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ قربانی کا مادہ بہت ہے، لیکن گانا میں تو میں نے خود رہ کے دیکھا ہے اتنا قربانی کا مادہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی ہے کسی جگہ قربانی کی، اگر کوئی سستی ہے تو احمدیوں میں نہیں ہے، لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ انتظامیہ اور کام کرنے والے اور کارکنان اور عہدیداران میں سستی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنے لوگوں کو قربانیوں کے معیار حاصل کرنے سے محروم نہ رکھیں۔ وقفہ عید کی جو چندہ دینے والوں کی کل تعداد ہے 5,10,000 ہے، لیکن اس میں ابھی بہت گنجائش موجود ہے۔ گزشتہ سال میں نے ٹارگٹ دیا تھا ہندوستان کو کہ 5 لاکھ ان کو پورا کرنا چاہیے، وہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب پہنچے ہیں، ان کو چاہیے کہ بہتر کریں مزید اس سے۔ انگلستان کی جماعتوں میں سے فی کا ادائیگی کے لحاظ سے لندن مسجد جو ہے بیت الفضل میرا خیال ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، اور ساؤتھ ایسٹ لندن جو ہے وہ نمبر 2 پہ، اور نیو مالڈن نمبر 3 پہ۔ باقی امریکہ میں وصولیوں کے لحاظ سے سلیکون ویلی، لاس اینجلس ایسٹ، شکاگو ویسٹ، ڈیٹرائٹ، اور نمبر 5 لاس اینجلس ویسٹ۔ جرمنی میں
ہیمبرگ، گراسگراؤ، فرینکفرٹ، مین ویسبادن اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو، اور نمبر 5 ڈارمسٹڈ۔ پاکستان میں اطفال اور بالغان کا علیحدہ علیحدہ جائزہ ہوتا ہے، جیسا میں نے بتایا تھا۔ اطفال میں ناصرات بھی شامل ہیں، تو اس میں پہلی پوزیشن بڑوں میں لاہور کی ہے، نمبر 2 کراچی اور نمبر 3 ربوہ۔ اور اضلاع میں پہلا ضلع سیالکوٹ، نمبر 2 راولپنڈی، نمبر 3 اسلام آباد، نمبر 4 فیصل آباد، نمبر 5 شیخوپورہ، نمبر 6 گوجرانوالا، نمبر 7 میرپور خاص، نمبر 8 سرگودا، نمبر 9 ملتان، نمبر 10 گجرات۔ اطفال میں بھی وہی ترتیب ہے، اول دوم سوم کی لاہور، کراچی اور ربوہ۔ اور ضلعوں میں بھی تقریباً وہی ہے، سوائے اس کے کہ بالغان میں نمبر 9 ملتان تھا، یہاں نمبر 9 نارووال ہے، یہاں تھوڑی سی پوزیشن بدل گئی۔ اسلام آباد نمبر 1، سیالکوٹ نمبر 2، گوجرانوالا نمبر 3، شیخوپورہ 4، فیصل آباد 5، راولپنڈی 6، میرپور خاص 7، سرگودا 8، نارووال 9 اور حیدرآباد 10۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلصین اور قربانیاں کرنے والوں کو بے انتہا اجر دے، ان کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ جو قربانیاں کرنے والے ہیں وہ قربانیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے حوالے سے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو جو بہت قربانیوں میں بڑھ رہے ہیں کہ ان کے تو اخلاص کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، اور یہ اخلاص میں بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں اب پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کے اخلاص سے یہ ڈر ہے کہ اخلاص کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اپنے وعدے کے مطابق جزائے کبیر عطا فرمائے۔ ان مخلصین کی قربانی کی روح آگے جاگ لگاتی چلی جائے، اور ایسے قربانی کرنے والے پیدا ہوتے چلے جائیں جو اس قربانی کی روح کو کبھی مرنے نہ دیں، کبھی ماندہ نہ ہوں اور کبھی نہ تھکیں۔ ایسے نمونے بکھیرتے چلے جائیں کہ آئندہ آنے والوں کے دل آپ کے لیے نیک جذبات اور دعاؤں سے بھرے رہیں ہمیشہ، اور وہ اس بات پر آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور اب کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جزا دے جنہوں نے ایسے نیک نمونے قائم کر کے آئندہ نسلوں میں بھی وہ روح قائم کی اور پیدا کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی روح تھی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم
ولذكر الله أكبر.